دنیا بھر میں مساجد میں ہونے والے حملوں پر ایک نظر۔ بحر الکاہل کے جزیرہ نما ملک نیوزی لینڈ کے تیسرے بڑے شہر کرسٹ چرچ کی 2 مساجد میں 15 مارچ کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کو اب تک دنیا بھر میں مساجد پر ہونے والے حملوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ جنگ زدہ اسلامی ممالک میں ان سے زیادہ خطرناک حملے بھی مساجد میں ہو چکے ہیں، تاہم یورپ، امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک میں واضح طور پر دہشت گردی کا یہ واقعہ اب تک مساجد میں ہونے والا سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ پولیس کے مطابق کرسٹ چرچ کے علاقے ڈینز ایونیو میں واقع مسجد اور لین ووڈ مسجد میں مجموعی طور پر 49 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب مساجد میں نماز جمعہ کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ اگرچہ نیوزی لینڈ میں پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم مساجد پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس ہولناک واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا سمیت مختلف فارمز پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے واقعوں کی کھل کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کو روکنے کے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے حالیہ حملے کے بعد اگرچہ کئی ممالک میں سیکورٹی کے ضوابط سخت کیے گئے ہیں، تاہم مسلمانوں میں خوف کی فضا برقرار ہے۔ اس حملے سے قبل جہاں نیوزی لینڈ میں بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، وہیں نیوزی لینڈ کے پڑوسی ملک آسٹریلیا میں بھی متعدد مساجد پر حملوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اگرچہ آسٹریلیا کو پرامن اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے والے ممالک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاہم وہاں بھی مسلمانوں اور مساجد کے خلاف نفرت کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کی طرح آسٹریلیا میں بھی زیادہ تر مسلم خواتین پر ان کے مکمل لباس کی وجہ سے حملے کیے جاتے ہیں۔ یورپ کے اہم ترین ملک جرمنی کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مساجد کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جرمنی نشریاتی ادارے DW کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2010 میں ہی جرمنی کی 27 مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور 2017 تک مساجد پر حملوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی۔ جرمنی بھر میں 2017 میں مسلمانوں کے خلاف 950 جرائم کے واقعات ریکارڈ کی گئے، جبکہ اسی سال جرمنی کی 73 مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ مساجد کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ 2018 میں بھی جاری رہا۔ مارچ 2018 میں دارالحکومت برلن کی ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ برلن میں دہشت گردوں نے مسجد کو آگ لگا دی، جس سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس حملے سے 2 دن قبل بھی ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جرمنی میں مساجد پر ان حملوں کو دہشت گردی قرار دی جانے یا دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کی بجائے ان حملوں کی اسلامی شدت پسندی سے جوڑا گیا۔ جرمنی حکام کے مطابق ان حملوں میں ترکش نژاد مسلمان ملوث تھے، اس لیے یہ حملے اسلامی انتہا پسندی کا نشانہ تھے اور ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے دوسرے اقدامات کرنے کی بجائے مسلمانوں اور مساجد پر ہی شکوک کیے گئے۔ مارچ 2018 میں جنوبی جرمنی کے شہر اولاما میں بھی مسجد پر بم سے حملہ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس حملے پر بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مسلمانوں میں خوف پھیل گیا، لیکن جرمن حکام نے مساجد اور مسلمانوں کی سیکورٹی کے ٹھوس اقدامات کرنے کی بجائے انہیں ہی شدت پسند قرار دیا۔ برطانیہ کا شمار بھی یورپ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مساجد اور مسلمانوں کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگست 2018 میں برطانوی شہر برمنگھم میں ایک ہی گھنٹے کے اندر 2 قریبی مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ مساجد کو ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا گیا جبکہ کچھ دن قبل ہی لندن میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا۔ نیوز ویب سائٹ نیوز اسٹیٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ بھر میں 2013 سے 2017 تک 167 مساجد کو نشانہ بنایا گیا، تاہم مساجد کی سیکورٹی کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 2013 میں برطانیہ بھر میں 43 مساجد، 2014 میں 21 مساجد، 2015 میں 24 مساجد، 2016 میں 46 جبکہ 2017 میں 34 مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور مساجد پر حملہ کا سلسلہ 2018-19 میں بھی جاری ہے۔ امریکہ میں بھی مساجد اور مسلمان محفوظ نہیں اور وہاں بھی اکثر مسلمان یا اسلام مخالف واقعات نظر آتے ہیں۔ جنوری 2019 میں ہی امریکی عدالت نے ریاست مینوسوٹا میں 2016 میں امریکی انتخابات سے کچھ دن قبل ایک مسجد میں کیے گئے بم دھماکے کے 2 ملزمان کو مجرم قرار دیا۔ مسجد پر بم حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سماجی تنظیم ACLU نے حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں مسلمانوں اور مساجد پر بڑھتی ہوئی حملوں پر ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق امریکہ کی تقریباً 1 درجن ریاستوں میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ چند سالوں میں امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن، کیلیفورنیا، اوہایو، ٹیکساس، فلوریڈا، ورجینیا، میشیگن، نیو جرسی اور میساچوسٹس کا شمار امریکہ کی ان ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں مساجد کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں گزشتہ 4 سے 5 سال میں 10 اور اس سے زیادہ مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں بھی مساجد کو نشانہ بنائے جانے کے اعداد و شمار بھی جاری کی گئے۔ مشرقی یورپ کے ملک بلغاریہ کے شہر کولاؤ میں تاریخی مساجد پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ اس حملے میں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ کی اہمیت رکھنے والے مقام کی بے حرمتی کیے جانے پر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ فروری 2014 میں بلغاریہ پولیس نے ملک کے دوسرے بڑے شہر پولوادیا پر حملہ کرنے والے 120 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس سے قبل اسی مسجد پر حملہ کرنے والے 4 مرکزی ملزمان کو عدالت نے بھی سزا نہیں سنائی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 29 جون 2017 کو ایک حملہ آور نے مسجد کے نمازیوں کو گاڑی کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ فوری طور پر حملہ آور کے حملہ کرنے کے مقاصد معلوم نہیں ہو سکے، تاہم وہ نمازیوں پر حملہ کر کے انسانی جانیں لینا چاہتا تھا۔ اس حملے پر فرانس کے اعلیٰ عہدیداروں نے زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی قرار دیا گیا۔ فرانس نے حیران کن طور پر مساجد کی سیکورٹی بہتر بنانے کے بجائے انہیں بند کرنے
اور مسلمانوں کو اپنی مذہبی عبادات سے دور رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ فرانس نے فروری 2019 میں اپنے جنوبی مشرقی شہر گرونوبل کی 7 مساجد کو بند کرنے کے اقدامات جاری کیے۔ حکومت نے ان مساجد کو دہشت گردی کے پھیلاؤ اور ملک میں ہونے والے ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر بند کیا۔ حکام کے خیال کے مطابق ان مساجد سے ہی انتہا پسندی شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ فرانس میں مساجد بند کی گئی ہوں۔ اس سے قبل 2016 میں بھی ملک بھر میں 20 سے زائد مساجد کو بند کیا گیا۔ مساجد کو بند کرنا یا انہیں مذہبی عبادات کے لیے انتہائی کم وقت کے لیے کھولنا اور وہاں آنے والے مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے سے روکنے کا عمل فرانس تک محدود نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات جرمنی سمیت دیگر کچھ یورپی ممالک میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امریکہ میں بھی مساجد کی سیکورٹی کی بہتر انتظام کرنے کے بجائے انہیں بند کرنا ہی مناسب سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے شہر کیوبیک میں جنوری 2017 میں فرانسیسی نژاد دہشت گرد نے اسلامی کلچرل سینٹر پر اس وقت حملہ کر دیا جب کم سے کم 50 مسلمان نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ حملے میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہوئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت فرانسیسی نژاد کینیڈین شہری الیگزینڈر بسنٹن کے نام سے ہوئی تھی، جس کے بعد کینیڈین عدالت نے 40 سال تک قید سنا دی۔ اس حملے کو کینیڈین وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام نے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی قرار دیا تھا۔ تو دوستو، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب جانو وید فیضی۔